سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحر العلوم و معارف حضرت اقدس مولانا نعمت اللہ صاحب دامت فیوزہم حالات و مشاہدات۔ تعارف: کشادہ پیشانی، آنکھوں پر عینک، پرکشش گورا رنگ، مسکراتے ہوئے ہونٹ، کشیدہ قامت، باتوں میں علم و تواضع کا حسن سنگم، ہاتھ میں عصا وغیرہ خصوصیات کی حامل شخصیت، اسم با مسمى حضرت اقدس مولانا نعمت اللہ صاحب دامت فیوزہم، استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند۔ ولادت: معاونات بھنجن کا معروف مقام پورا معروف محلہ پارا آپ کی جائے ولادت ہے۔ 1356 ہجری سن ولادت ہے۔ یوں تو پورا معروف اہل علم و فن کا مرکز رہا ہے، لیکن اللہ نے آپ کا خمیر یہاں کی مٹی میں شامل کر کے مٹی کو سونا بنا دیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس سرزمین کے سب سے عظیم علمی ہستی ہے۔ ابتدائی تعلیم، ابتدائی دینیات اور مکتب کی اکثر کتابیں اپنے وطن مالوف ہی میں حاصل کی۔ یہاں کے اساتذہ اور متعلقین میں کافی مقبول رہے، محنت اور جہد مسلسل میں بھی مشہور ہوئے۔ نیز عربی کی ابتدائی تعلیم بھی یہیں پر حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم بعد ازاں ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا۔ چنانچہ سال اول میں تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی کی مشہور تفسیر جلالین اور علم حدیث کی مشہور و مستند کتاب مشکوٰۃ المصابیح کی تعلیم حاصل کی۔ فراغت: 1372 ہجری آپ کا سن فراغت ہے۔ اسی سال ماہ شعبان میں دورہ حدیث شریف کا امتحان دیا اور اول نمبر سے کامیابی کا تمغہ حاصل کیا۔ اساتذہ: آپ کے اساتذہ میں کئی ایک نام قابل ذکر ہیں۔ شیخ عرب وعجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی جامع منقول و معقول، حضرت علامہ محمد ابراہیم بلیاوی، شیخ الادب حضرت مولانا اعزاز صاحب امروہوی رحمہ اللہ تعالی۔ نیز آپ نے محدث کبیر ابو معاصر حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عاصمی علیہ الرحمہ سے بھی علم استفادہ کیا۔ تدریس: فراغت کے بعد اپنے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی علیہ الرحمہ کی ایما و اشارے پر مغربی یوپی کے مشہور مدرسہ حسینیہ تاولی مظفر نگر میں تدریسی خدمات پر مامور ہوئے۔ اس کے بعد ملک کی دیگر عربی مدارس میں بھی آپ کا علمی فیضان جاری ہوا، جن میں مفتاح العلوم گوپا گنج، جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ اور مفتاح العلوم معاونات وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں تقرر: 1402 ہجری میں یہ گوہر قابل ملک کے مختلف مدارس کا چکر لگانے کے بعد دارالعلوم دیوبند پہنچا۔ نمایاں معیار پر آپ کا تقرر عمل میں آیا، علیا کے استاذ طے ہوئے۔ تدریس حدیث: دارالعلوم دیوبند تشریف آوری کے بعد جہاں بہت سی دیگر کتابیں آپ کے زیر درس رہیں، وہیں علم حدیث سے خصوصی شغف اور لگاؤ ہونے کی بنا پر مسلم شریف اور ابو داؤد شریف بھی آپ سے متعلق ہوئی۔ چنانچہ عرصے سے نہایت ہی دل جمعی سے آپ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ علمی حدیث کو آپ نے اپنا خصوصی فن بنایا، اصول حدیث میں گرفت پیدا کی، مہمات کتب حدیث کا مطالعہ کیا۔ نتیجتاً دارالعلوم نے آپ کو بحر العلوم کا لقب دیا۔ احاطہ دارالعلوم میں آج یہ عالم ہے کہ ہر کے ومہ کی زبان پر نام کے بجائے بحر العلوم کا لفظ آتا ہے، اور یہی آپ کا صحیح تعارف کراتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا شعبہ تخصص فی الحدیث: دارالعلوم دیوبند میں جب شعبہ تخصص فی الحدیث کا قیام عمل میں آیا تو آپ اس شعبے کے نگراں منتخب ہوئے۔ آپ ہی اس کے روح روا رہیں، اور کیوں نہ ہوں، جبکہ یہ فریضہ وہی انجام دے سکتا ہے جس نے علم حدیث کی پرپیچ اور مشکلات بھری وادیوں کو بلا کسی چوم و چرا طے کیا ہو۔ ذوق مطالعہ: رب العالمین نے آپ کو ذوق سلیم عطا فرمایا ہے، طبیعت میں سنجیدگی اور یکسوئی ودیعت کی ہے۔ الغرض نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، آپ کا شعار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے مخصوص علمی ذوق کے مطابق مطالعہ کتب آپ کا محبوب مشغلہ ہے، اسی میں منہمک رہتے ہیں۔ مطالعہ ہی آپ کو غذا بخشتا ہے اور یہی آپ کو ہر طرح کا سکون عطا کرتا ہے۔ تدریسی اوقات سے فراغت کے بعد آپ مطالعے کے لیے فارغ ہوتے ہیں۔ عمر کے اس مرحلے میں جب انسان کی قوی ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں،
گھنٹوں تپائیوں اور کتابوں کے ہجوم میں بیٹھے محو رہتے ہیں اور اسی سے محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اساتذہ دارالعلوم کی ایک جماعت دوپہر کے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھی تھی، آپ بھی موجود تھے۔ معمولی سا کھانا تناول کرنے کے بعد آپ کنارہ کش ہو گئے۔ کسی نے کہا حضرت مزید لیجیے اور کھائیے۔ آپ نے بسد خندہ لبی یہ جواب دیا کہ مجھے دوپہر میں سونا نہیں بلکہ پڑھنا ہے۔ قربان جائیے اس بحر علم کے ذوق و شوق علم پر جو معمولی سا کھانا بھی کھاتا ہے تو یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ مطالعے میں خلل نہ پڑے۔ دارالعلوم دیوبند کے وسیع کتب خانے سے استفادہ۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ ایشیا کے عظیم الشان کتب خانوں میں سے ایک ہے۔ عظیم اور علمی نادر و نایاب کتابوں کا ایک متعدد بھی ذخیرہ یہاں موجود ہے۔ آپ کی بابت مشہور ہے کہ دارالعلوم کے کتب خانے کی جس کتاب کا کوئی مطالعہ نہیں کرتا اس کا مطالعہ آپ کرتے ہیں، یعنی نادر فنون کی وہ کتابیں جن کی عموماً لوگوں کو ضرورت نہیں پڑتی آپ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جن کتابوں تک کسی کو رسائی نہیں ہوتی ان پر آپ کی گرفت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی بابت یہ بھی مشہور ہے کہ کتب خانہ دارالعلوم کے نادر فنون یا مخطوطات وغیرہ کی وہ کتابیں کہ کسی کو جن سے دلچسپی نہیں ہوتی اور ان پر گرد لگ جاتی ہے، اگر ان کی گرد صاف ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت بحر العلوم دامت برکاتہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ ذوق مطالعہ کی ایک شہادت کتب خانہ دارالعلوم کے نگراں کی زبانی۔ آپ کا یہ ذوق مطالعہ صرف زمانہ تدریس کا خاصہ نہیں بلکہ زمانہ طالب علمی میں بھی آپ کا شوق مطالعہ قابل تحسین تھا۔ حضرت مولانا اعزاز احمد صاحب اعظمی علیہ الرحمہ کتب خانہ دارالعلوم سے اپنے استفادے کے متعلق لکھتے ہیں کہ ایک روز 12 بجنے کے بعد بھی میں کتب خانے میں بیٹھا رہ گیا۔ وہ نگراں بھی کسی کام میں مشغول تھے۔ کچھ دیر کے بعد جب فارغ ہوئے تو دروازہ بند کرنے لگے۔ پہرا نہیں، کچھ خیال آیا تو پلٹ کر دیکھا کہ میں ابھی تک کتاب دیکھے جا رہا ہوں۔ ڈانٹنے لگے کہ تمہاری وجہ سے کیا میں یہیں پڑھا رہوں، چلو باہر چلو۔ میں تو دروازہ بند کر دیے ہوتا مگر تم یاد آ گئے۔ پھر مسکرانے لگے اور فرمایا کہ میں کتب خانے میں اس کام پر 30 سال سے ہوں۔ اس 30 سال کے عرصے میں کتب خانے کو سب سے زیادہ استعمال کرنے والے 3 طالب علم ملے، اور اتفاق ہے کہ تینوں اعظم گڑھ کے رہنے والے ہیں، بلکہ 2 تو بھائی تھے، ایک امانت اللہ دوسرے نعمت اللہ۔ یہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہی ہے، اور تیسرے تم ہو۔ اس وقت ضلع اعظم گڑھ پڑتا تھا، اب ضلع مئو میں آ گیا ہے۔ تصنیفات۔ مذکورہ تمام امور کے پہلو بہ پہلو آپ کئی ایک کتابوں کے مؤلف مصنف بھی ہیں، جن میں علم حدیث کی ذیل کی 2 کتابیں بطور خاص قابل ذکر ہے۔ نعمت المنعم، یہ صحیح مسلم کی اردو زبان میں انتہائی مقبول اور مشہور شرح ہے۔ یہ کتاب طلباء اور علماء یعنی مدرسین کے لیے یکساں طور پر مفید ہے۔ انداز تحریر معمولی پیچیدگی کے لیے ہوئے ہیں، لیکن یہ علم کی پیچیدگی ہے، ایسی نہیں جس پر نکتہ چینی کی جائے، بلکہ یہ آپ کی وسعت علمی کی شاہکار ہے، کیونکہ علم حدیث بلکہ جملہ علم کے آپ ایسے شہسوار ہیں جن کے قلم اور زبان میں بہت سی غیر متعلق لیکن انتہائی مفید باتیں بھی ملتی ہے جو آپ کے تجربات کی گواہ ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ باتیں صرف آپ ہی کی زبانی سننے میں آئی یا آپ ہی کی تحریر میں پڑھنے کو ملی، کہیں اور نہیں۔ الغرض نعمت المنعم طلباء اور علماء کے مابین کافی مقبول و مسترد شرح ہے۔ بندے کے ناقص خیال کے مطابق اگر اس کی تعریف کر دی جائے تو متقدمین کی کتابوں کے میدان مقابلے میں اس کتاب کو بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تقریب شرح مانی الاثار، یہ علم حدیث میں آپ کی دوسری تصنیف ہے جو 2 جلدوں میں ہے۔ اس میں آپ نے مشہور حنفی محدث علامہ طحاوی کی کتاب شرح مانی الاثار کی تلخیص اور تہذیب کی ہے، مشکل الفاظ و اصطلاحات پر حواشی لگائے ہیں، اسناد کو حذف کیا ہے، الغرض سہل الحصول بنانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی حیات میں برکت عطا فرمائیں، آپ کے علمی فیضان کو مزید وسعت دے۔ وسیع اللہ سدھارتھ نگری کی یہ تحریر ہم تک پہنچی اور ہم نے فائدے کے خاطر آپ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ کسی دوسرے حضرات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ بھی پیش کریں گے۔ تو شکریہ، جزاک اللہ۔ چلتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔